اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 169۔ شیطان کی دشمنی کرنے کا طریقہ، انما یأمرکم، وہ تو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا۔ برائی سے مراد وہ افعال و افکار ہیں جو عقلاً برے اور کبھی ہوں۔ بے حیائی سے مراد وہ افعال و افکار ہیں جنہیں شریعت نے برا ٹھہرایا ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے ذمے تم وہ باتیں لگاؤ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی شیطان تمہیں اکسائے گا کہ تم اللہ رب العزت پر افطرا بردازی کرو، اللہ کے دین کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ دو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ مثلا تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے، مگر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ تم اسے حرام ہی کہہ دو۔ علم نہیں ہوگا کہ یہ چیز حلال ہے، مگر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ تم اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اسے حلال ہی کہہ دو۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، یہ لوگ شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوا بے حیائی، فحاشی اور یعنی برائی شیطانی راستے ہیں، ان کے اوپر وہی لوگ چلتے ہیں جو شیطان کے مطیع فرمانبردار ہو کر شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ نمبر 2، شیطان کی چالاکیاں اور مکاریاں۔ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ جلدی حرام کو حلال کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ اس طرح ہیلے بہانوں سے شیطان حلال و حرام کی تمیز ہی دلوں سے نکال دے گا۔ اس کا نام رواداری، محبت و پیار اور صلح کل رکھ دے گا۔ ہائے افسوس، انسان کس طرح شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں کرتے کہ ہم شیطان کے چکر میں آ چکے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ روحانیت اور تقوی کا دار و مدار دو باتوں پر ہے، ایک صدق مقال یعنی سچی بات کہنا، سچ بولنا، دوسرا عقل حلال، حلال کھانا، علم و حکمت عائد ازنان حلال، عشق و رقت زائد ازنان حلال۔ علم و حکمت بھی حلال رزق سے آتا ہے اور عشق و رقت بھی حلال رزق سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو شیطان حکم کرتا ہے برائیوں کا، بری باتوں کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں فضول قسم کی باتیں کہنے کا، یا ایسی باتیں کہنے کا جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ عام طور پہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنی طرف سے بات کہہ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی گستاخی ہے کہ آپ دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ کس لیے ایسے کہہ رہے ہیں؟ آپ شیطان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ شیطان کی مکاریوں کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اپنی نظر کو پاک کریں، اپنے قول کو پاک کریں، اپنی کمائی کو پاک کریں، حلال چیزوں کو کھائیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو دین کے کاموں کی سمجھ آئے گی۔ تہجد پڑھیں، تہجد میں رو رو کے اللہ سے مانگیں، اپنی آنکھوں سے آنسو گرائیں، تب جا کر دین کی کامل سمجھ آپ کو آئے گی۔ ورنہ گمراہی کے راستے شیطان نورانی دکھا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہی کے راستے شیطان انسان کو نورانی دکھا کر گمراہ کرتا ہے، اور آدمی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کو دین بھی سمجھتا رہتا ہے، یہ بھی سمجھتا رہتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ گمراہی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قسم کی گمراہی، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔